بلا تاخیر قاری سیف اللہ توحیدی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ کرم منظور دعائیں اللہ کرم منظور دعائیں سنو حرم پاک لے جائیں آمین کہو صاحب اللہ کرم منظور دعائیں سنو حرم پاک لے جائیں سونا حرم تے مسجد نبوی سونا حرم تے مسجد نبوی سنو ہر سال وکھائیں اللہ کرم منظور دعائیں سنو حرم پاک لے جائیں سونا حرم تے مسجد نبوی سنو ہر سال وکھائیں پئی جگہ وچ دہائیں پئی جگہ وچ دہائیں نئی شہر کوئی نبی جی اکائی محترم بھائیو عزیز ساتھیو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے اللہ تعالیٰ دی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آج نے اس پروگرام اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جنہوں نے قرآن سنائے اللہ سبنا دا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے مولانا مصدق صاحب دی امینتا انہاں دی اولاد دی امینتا اللہ قبول و منظور فرمائے اس مسجد دے مدرسے دے مدرسین دیا اللہ محنتاں قبول و منظور فرمائے محترم بھائیو چند منٹ بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نو شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے کی بنایا ہے شفا بھی بنایا ہے تے رحمت بھی بنایا ہے اور جڑا بندہ انہوں صدق دل دے نال پڑھدا ہے اللہ انہوں شفا بھی دیندا ہے اللہ دے تے رحمتاں دا نزول بھی فرماندا ہے اس واسطے قرآن کریم نو جدو بھی پڑھو محبت دے نال ذوق دے نال شوق دے نال اللہ دیاں رحمتاں دا نزول بھی ہوندا ہے اللہ اس قرآن دے نال لوگاں نو ہدایت بھی دیندا ہے چند ایک باتاں کر کے اپنی بات نو ختم کراں قرآن کریم اسی الحمدللہ سارا سنیا بھی ہے
کئی میرے بھائیاں نے ایک ایک مرتبہ دو مرتبہ اور کئیاں نو اللہ نے زیادہ توفیق دیتی 3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن کریم رمضان المبارک دے اندر پڑھے آئے. کئیاں میریاں ماواں بہناں نے سحری ٹائم افطاری ٹائم قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے. لیکن ایک بات لمحہ فکریہ یہ ہے کہ قرآن نے ساڑھے ہوتے کچھ اثر بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اس بات نو سوچنا ہے. قرآن سارا پڑھیا بھی ہے سنیا بھی ہے. قرآن کریم نے ساڑھے اندر انقلاب کی لے کے آندہ ہے, ساڑھے اندر تبدیلی کی لے کے آندی ہے. قرآن کریم نو پڑھو, یہ دے اندر بہت ساریاں باتاں نے. نماز دا حکم قرآن کریم دے اندر, زکوٰۃ دا حکم قرآن کریم دے اندر, پردے دا حکم قرآن کریم دے اندر, اور جناب والا شرک دی مذمت قرآن کریم دے اندر, سنت دا سبق اہمیت قرآن کریم دے اندر, اور جناب والا والدین دی عزت اور احترام دا سبق قرآن کریم دے اندر. اور اس قرآن نے یہ بھی دسیا ہے کہ جھوٹ تو بھی بچی دے, جھوٹ جیسی لعنت تو بھی بچی دے, وعدہ خلافی نہیں کری دی. قرآن کریم دے اندر ایک ایک بات نو اللہ پاک نے کھول کے بیان فرمایا ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. اسی تے پورا قرآن سنے آئے کہ شاید کہ کسی دی زندگی بدلی ہے کہ نہیں بدلی. کچھ لوگ ایسے بھی نہیں جنہوں نے قرآن دی ایک آیت سنی ہے, رب نے دل دی دنیا بدل دیتی ہے. ایسے لوگ بھی موجود نے. ایک دو مثالہ دیا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قرآن, نبی پاک علیہ السلام جدو قرآن پڑھیا کرتے مکے والے ایک گل کیا کرتے, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کیا کر دے, قرآن نہ سنو, قرآن سنو گے تے تسی جناب والا توڑے تے اثر کر جائے گا. والغوا فیہ, جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے نا تالیاں بجایا کرو, قرآن دی آواز مغلوب ہو جائے گی, تسی غالب آ جاؤ گے. اج وے قرآن تو روکیا جاندہ ہے. قرآن نو علوم دی ضرورت سمجھن واسطے قرآن نو ترجمے نال پڑھن تو روکیا جاندہ ہے. مینوں حدیث یاد ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, صحیح مسلم دی حدیث, آقا فرماندے نے میرے صحابہ تہاڈا دل کردا ہے کہ تسی اللہ دے رستے دے اندر ایک اونٹ نہیں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرو. محبوب دی دل تے کردا ہے. فرمایا روزانہ مسجد دے اندر آندے ہو, جی اللہ دے رسول دی آندے. فرمایا ایک آیت نو قرآن دی ایک آیت نو ترجمے نال معنی مفاہیم نو سمجھ کے پڑھ لیا کرو. اللہ ایک اونٹنی صدقہ کرن دا اجر عطا فرما دیا کرے گا. قرآن نو پڑھیے ترجمے دے نال, قرآن نو دے معنی مفاہیم دے تے غور کیجئے. حضرات محترم جڑی بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک قرآن جڑا ہے نا ایک آیت سنیے نا, ایک اللہ دے بندے دے بارے میں پڑھے دا نام فضائل بن عیاض. ایک وقت آیا فضائل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو سیگا, لوگاں دی چوریاں تے ڈکیتیاں کرنے والا. صحبت بدلی نا, یاریاں دوستیاں دا اثر بڑا ہویا کردا ہے. غلط بندیاں کول بیٹھن دا غلط نتیجہ نکلدا ہے. کہندے نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ بول پے, مندیاں دے لڑ لگیاں پہلے پیڈو لگے. اس واسطے یاریاں دوستیاں دا اثر بڑا ہویا کردا ہے. فضائل بن عیاض فرماندے نے
ایک وقت آیا میں بہت بڑا ڈکیت بن گیا. اللہ اکبر. زندگی کے میں بدلی. فضائل بن عیاضی فرمان لگے ایک پچھلی رات دا ٹائم ہے میں ایک گھر دے اندر چوری کرن دا ارادہ کیتا ہے, ڈاکہ مارن دا ارادہ کیتا ہے. پچھلی رات دا ٹائم ہے ایک قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے. قرآن پڑھدا پڑھدا اس آیت تے پہنچے آئے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ کیے توجہ فرمانا الم یعنی للذین آمنوا کیا ایمان والے تے وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ انہاں دے دل ڈر جان اللہ دا ذکر سن گئے. فضائل بن عیاض فرماندے نے مینوں انج محسوس ہویا عربی بولی میں جاندا سا کوئی میرا گریبان پکڑ کے مینوں چھنجھوڑ رہا ہے. فضائل علیہ وقت نہیں آیا کہ چوریاں چھوڑ دویں, علیہ وقت نہیں آیا کہ ڈاکے مارنے چھوڑ دویں. کہنے لگے مینوں اس طرح جھنجھوڑیا گیا. قرآن دی ایک آیت سنی ہے فرمان لگے پچھلے پیراں تے میں پیچھے ہو گیا. اللہ کو رو رو کے معافیاں منگیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم قرآن اپنے اندر تاثیر رکھ دائیں. دنیا دی ہر دوائی دے اندر اثر ہے نام شربت خانسی دا پیندے او دے اندر اپنا اثر ہے. دوائی درد دی کھاندے او دے اندر اپنا اثر ہے. قرآن دے اندر ہر چیز دی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. قرآن نے دسیا ہے نا قرآن نو سمجھو تے صحیح نا اللہ تیرے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کر دوے گا. قرآن دسدا ہے ماں باپ دی خدمت کرنی چاہیے. قرآن دسدا ہے کہ حلال کاروبار کرنا چاہیے. قرآن دسدا ہے کہ اپنے تو بڑیاں دی عزت احترام کرنا چاہیے. حضرات محترم ایک آیت سنیے تے رب نے دل دی دنیا بدل دیتی ہے. تسی سارے زندہ باد. حضرات محترم میں گزارش کر رہا کہ قرآن کریم نو جڑا بندہ سمجھ کے پڑھ دے یقین جانیے قرآن او دیتے اثر ضرور کر دے. قرآن دی ایک آیت زندگی بدل دین دیئے. اگر میرے تیرے اندر رمضان المبارک دے اندر قرآن دے پورے 30 پارے پڑھ کے پورے 30 پارے سن کے اگر تبدیلی نہیں آئی فکر کر میرا تیرا دل کتے سخت نہیں ہو گیا. میں تو اپنے ایمان دی فکر کریے کتے ساڑھے اندر ایک قرآن دی وجہ تو تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. اسی رب دے کر دے قریب ہونا سی. قرآن سن کے بھی رب دے کر تو دور ہم. اسی سنت نال پیار کرنا سی. قرآن سن کے بھی سنت تو دور ہم. اسی جھوٹ تو بچنا سیگا. رب دے قرآن نے بار بار رکھے جھوٹ تو بچو. جھوٹ بولن والے تے اللہ دی لعنت ہے. لیکن اسی قرآن سن کے بھی جھوٹے دے جھوٹے ہی ہیں. قرآن نے اثر کیوں نہیں کیتا؟ وجہ یہی ہے انہوں دھیان نال پڑھیا نہیں, دھیان نال سنیا نہیں, اپنے دل دے اندر انہوں جگہ نہیں دیتی. جس چیز دی اہمیت ہویا کر دیئے اس چیز نو بندہ حاصل کرنے کی کوشش کریا کرتا ہے. اس واسطے قرآن دی اہمیت اپنے دل دے اندر پیدا کرو. قرآن کریم دی فضیلت نو سمجھو, اے دے معانی مفاہیم نو سمجھو. حضرات میں عرض کر رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات کے لوگوں تھوڑے اندروں بہترین آدمی ہوئے
جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے کسے ہور نو بہترین نہیں کیا ماسٹر صاحب دی عزت احترام اپنی جگہ سکول دے اندر انگریزی پڑھان والے دا مقام اپنی جگہ سائنس پڑھان والے دا مقام اپنی جگہ بیالوجی پڑھان والے دا مقام اپنی جگہ لیکن جڑا قرآن پڑھان والے دا مقام نام رب کبریا دی قسم کائنات دیاں ساریاں چیزاں مل گئے اس قرآن پڑھان والے دی عظمت دا مقابلہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑو اے عام ایک کپڑا ہے نا عام کپڑا ہے ایدی اہمیت اتنی کوئی نہیں جڑا قرآن نال کپڑا جوڑ گیا ہے اللہ نے دی اہمیت نو بنا دیتا غلاف ہے نا ایک غلاف والا کپڑا ہے اس زمین دے اتے پیا ہوئے مسلمان اٹھا کے اچھی جگہ تے رکھ دا کیوں ایدہ تعلق قرآن نال جڑ گیا ہے یہ کپڑے نو عظمت مل سکتی ہے قرآن نال جڑن دے نال تنو میں نو عظمت کیوں نہیں مل سکتی تیرا میرا تعلق قرآن دے نال مضبوط نہیں ہے اس وجہ تو ذلیل و خوار رہا اس وجہ تو پریشانیاں نے کاروباری حالات ٹھپ ہو چکے نے گھر دے اندر اولاد بے نافرمان ہو چکی ہے بیماریاں نے گھر دے اندر ڈیرے پالے نے قرآن نو جدو تک پڑھ دے سام جس گھر دے اندر قرآن دی آواز آندی سے اس گھر دے اندر رب دیاں رحمتاں دا نزول ہویا کردہ سے اج ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے نہ اولاد قرآن پڑھ دیئے نہ خود قرآن پڑھ دیں جس گھر دے اندر قرآن دی آواز بند ہو جائے اتے رب دی رحمت دے دروازے بھی بند ہو جندے نے سوچو ساڑھے بزرگ صبح اٹھ کے قرآن پڑھیا کردے سن کئی آنیاں بزرگ ماواں قرآن پڑھیا کر دیا سن اج سوچ تیری بیوی قرآن کیوں نہیں پڑھ رہی تیری بیٹی قرآن کیوں نہیں پڑھ رہی تو خود قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن تو دور ہاں نبی پاک نے تے فرمایا جس کا سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان راہ فرار اختیار کر لندا ہے تو کہندہ ہے جی خون دے چھٹے آندے نے پانی دے چھٹے آندے نے دباؤ پہندہ ہے رات نو ڈر لگ دے قرآن پڑھیا کر اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا حضرات محترم توجہ فرمانا امام گائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر وادی نخلا دے اندر نبی پاک علیہ السلام پڑھا رہے ہیں جنہ دا ایک ڈولا آیا جنہ دا ڈولا آیا نبی پاک علیہ السلام دا قرآن سنیا چند کو آیتاں قرآن دیا سنیا جن پتا کی بول کے کہندے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا جنہ نے قرآن دیا آیتاں سنیا نے کہن لگے آج تو بعد اسے اپنے رب نال شرک نہیں کران گے اللہ اکبر کبیرہ قرآن سنن نال جنہ دی کایا پلٹ سکتی ہے جنہ دی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے میری تیری زندگی کیوں نہیں تبدیل ہو رہی وجہ یہی ہے مدعا یہی ہے قرآن نو ترجمے نال پڑھ دے نہیں قرآن نو سمجھ کے پڑھ دے نہیں قرآن نو شوق نال پڑھ دے نہیں قرآن نال محبت دلوں نہیں کر دے حضرات محترم قرآن نال پیار کیجئے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما جڑا بچہ جڑا نوجوان قرآن سکھن واسطے قرآن دا علم حاصل کرن واسطے دین دا علم حاصل کرن واسطے کرو نکلدا ہے نا چلدا سلطان ٹاؤن دیاں گلیاں دے اندر چلدا اردا گرد دیاں گلیاں دے اندر آ مسجد تقوی دی طرف آ رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے چلدا
بندہ زمین تے انج سمجھو جے میں جنت دے رستے تے چل رہا ہے قرآن سکھان والا بچہ قرآن سکھان والی بچی اے زمین تے چل دیئے نا اللہ انہوں جنت دے رستے تے کہہ رہے نبی پاک جنت دا رستہ دس رہے نہیں اور ادھے بس نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھن واسے جڑا بچہ کرو نکل رہے قرآن سکھن واسے کوئی نوجوان کرو نکل رہے قرآن سکھن واسے کوئی بچی کرو جان دیئے نبی رب رحمت فرماندے نے اللہ دے آسمانی نوری فرشتے اے دے پیران تلے پر بچانا فخر سمجھ دینے شہادت سمجھ دینے اللہ دی قسم پروٹوکول وزیران دے بادشاہاں دے ساری کائنات دے لوگاں دے پروٹوکول ایک سائیڈ دے قرآن سکھن والے دا پروٹوکول ایک سائیڈ دے قرآن سکھان والے دا پروٹوکول ایک سائیڈ دے ساری کائنات دے پروٹوکول میں قرآن دے طالب علم دے پروٹوکول تے قربان کر دیا کیسا پروٹوکول ہے کرو بچہ نکلے قرآن سکھن واسے کرو بیٹی آ رہی ہے قرآن سکھن واسے آسمان دے نوری فرشتے آ جاندے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو اس بچے دے پیران دے نیچے اپنے پرانوں بچھا دیو اے عام کتاب حاصل علم حاصل کرنے واسے نہیں جا رہا اے قرآن دا علم حاصل کرنے واسے جا رہا اے پیغمبر دے فرمان دا علم حاصل کرنے واسے جا رہا ہے ایک وعدہ کرو زندہ ایک وعدہ کرو کہ قرآن نو ترجمے نال پڑھاں گے انشاءاللہ سارے وعدہ کرو کہ روزانہ زیادہ نہیں میں نہیں کہندا ایک رکوع پڑھو دو پڑھو ایک آیت روزانہ پڑھو گے اللہ ایک اونٹنی صدقہ کرن دا اجر عطا فرمائے اسی چاندے نہیں کہ روزانہ اونٹنی صدقہ کریے چاندے ہو کہ نہیں جیڑا بندہ چاندے ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ سارے ہی چاندے ہو تے اج تو بعد انشاءاللہ قرآن دی ایک آیت ضرور اللہ زیادہ توفیق دے زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ قرآن پڑھ دے جاؤ گے زندگی بدل دی جائے گی اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ باتاں بیان میں کیتیاں نے ٹوٹے پھٹے الفاظ دے اندر اللہ قبول و منظور فرمائے وما علیہ الا البلاغ جزاک اللہ یہ تھے قاری سیف اللہ توحیدی صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے